سلطان محمد شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی سلطنت غوریہ کے دوسرے اور آخری حکمران تھے جو 1202 سے 1206 عیسوی تک سلطنت غوریہ کے حکمران رہے۔ سیف الدین ثانی کے انتقال کے بعد غیاث الدین غوری سلطنت غوریہ کے تخت پر بیٹھا اور اس نے 567 ہجری بمطابق 1173 عیسوی میں غزنی کو مستقل طور پر فتح کر کے شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سلطان معز الدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھایا۔ غیاث الدین نے اس دوران ہرات اور بلخ بھی فتح کر لیے اور ہرات کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ اگرچہ اپنے بھائی کی نائب تھے، لیکن انہوں نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا۔ 598 ہجری میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پوری غوری سلطنت کے حکمران بن گئے۔ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی فوجی کارروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقے سے شروع ہوئی اور وہ مشہور عالم درہ خیبر کے بجائے درہ گومل سے پاکستان میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ملتان اور اوچ پر حملے کیے جو غزنویوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کا گڑھ بن گئے تھے کہ اسماعیلی ایک طرف مصر کے فاطمی خلفاء کے ساتھ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندوؤں سے قریبی تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ غور کے حکمران عام طور پر مسلمانوں کی طرح عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور اسماعیلیوں کی سرگرمیوں کو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ سلطان محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں ملتان اور اوچ دونوں فتح کر لیے۔ اس کے بعد 575 ہجری بمطابق 1179 عیسوی میں محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پشاور اور 576 ہجری بمطابق 1182 عیسوی میں دیبل کو فتح کر کے غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دی۔ لاہور اور پاکستان کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین محمد غوری نے بٹنڈا کو فتح کیا جو پہلے غزنوی سلطنت میں شامل تھا، لیکن اس وقت دہلی اور اجمیر کے ہندو راجا پرتھوی راج کے قبضے میں تھا۔ پرتھوی راج نے جب یہ سنا کہ شہاب الدین محمد غوری نے بٹنڈا فتح کر لیا ہے تو وہ ایک زبردست فوج لے کر جس کی تعداد 2 لاکھ تھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا۔ دہلی کے شمالی مغرب میں کرنال کے قریب تلاوری کے میدان میں دونوں افواج میں خوب لڑائی ہوئی، لیکن شہاب الدین محمد غوری کی فوج تھوڑی تھی اس لیے ان کو شکست ہوئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں ایک سپاہی ان کو بچا کر لے گیا۔ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس شکست کا اتنا رنج ہوا کہ 1 سال تک انہوں نے عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ اس کے بعد ایک بڑی فوج جس کی تعداد 1,20,000 تھی ان کو لے کر پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سے پرتھوی راج بھی بھارت کے 250 راجاؤں کی مدد سے تقریباً 5 لاکھ فوجی لے کر روانہ ہوا۔ اس مرتبہ بھی مقابلہ تلاوری کے میدان میں ہی ہوا، لیکن شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فتح حاصل ہوئی اور ہندوؤں کو شکست ہوئی۔ پرتھوی راج اس لڑائی میں مارا گیا۔ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دہلی اور اجمیر بھی فتح کر لیا اور اس کے سپہ سالار ملک محمد ابن بختیار خلجی نے آگے بڑھ کر بہار اور بنگال کو زیر نگین کیا۔ اس طرح پورا شمالی ہندوستان اور موجودہ پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں غیر مسلموں کی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان کھوکھر نامی ایک قوم آباد تھی جن کے ہاں ایک مسلمان قید تھا۔ یہ مسلمان ان لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بیان کرتا رہتا تھا جسے وہ لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے تھے۔ ایک دن ان کے سردار نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تمہارا بادشاہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ مسلمان قیدی نے جواب دیا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے گا۔ کھوکھروں کے سردار نے جب یہ بات سنی تو اسلام لے آیا۔ مسلمان نے ایک خط کے ذریعے اپنی گفتگو کی اطلاع سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دی۔ شہاب الدین نے اس کے جواب میں سردار کو انعام و اکرام سے نوازا اور علاقے کی جاگیر بھی اس کو دے دی۔ اس کے بعد
اس کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل کھوکھر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ عہد جاہلیت کے عربوں کی طرح لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ بری رسم بھی ختم ہو گئی۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ ناظرین گرامی، یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوکیوں کے بعد خراسان اور ترکستان میں خوارزم شاہی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ غوریوں کی اس خاندان سے مسلسل لڑائیاں رہتی تھی۔ غیاث الدین کے بعد شہاب الدین کے زمانہ میں یہی لڑائیاں جاری رہی۔ ان لڑائیوں کے سلسلے میں شہاب الدین 601 ہجری میں خوارزم تک پہنچ گئے، لیکن وہاں ان کو شکست ہوئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ محمد غوری جنگ میں ناکام آ گیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر پنجاب کے کھوکھروں نے بغاوت کر دی۔ شہاب الدین محمد غوری فوراً پنجاب آئے اور بغاوت روکی، لیکن بغاوت روکنے کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے تو دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ ہی غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔